اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا کر. تو سجدہ جو ہے یہ بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے، اور خدا کے ہی قریب نہیں کرتا، یہ سجدہ امتی کو اپنے نبی کے بھی قریب کرتا ہے. وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ربیعہ بن کعب نے جب حضور نے فرمایا کہ سل ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، عرض کیا کہ اور کچھ نہیں چاہیے، انی اسالوں کا مرافقاتہ کا فی الجنہ، جنت میں آپ کی سنگت چاہیے. حضور فرماتے ہیں وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ. عرض کیا کہ بس ہوا ذاک یا رسول اللہ، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھی کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. جب حضور آپ کو مانگ لیا تو اب کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. اب اس کے جواب میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بات توجہ طلب. حضور نے فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد فرما، یعنی سجدہ کرے گا خدا کی بارگاہ میں تو تمہیں جنت میں میری سنگت ملے گی. خدا کا قرب بھی سجدے سے ملتا ہے، مصطفیٰ کا قرب بھی سجدے سے ملتا ہے. وسجد وقترب، سجدہ کر اگر قرب چاہتا ہے تو. حضور کی سنگت کو مشروط کر دیا سجدے کے ساتھ کہ اگر حضور کی سنگت چاہیے تو سجدہ کیا کر. گویا نماز جب پڑھتے ہیں تو ذہن میں یہ تخیل ہونا چاہیے کہ یہ نماز ہمیں خدا کے بھی قریب کرتی ہے، مصطفیٰ کے بھی قریب کرتی ہے. اور پھر نماز کو عماد الدین کہا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اگر ستون گر جائے تو عمارت گر جاتی ہے، عمارت ستون پر کھڑی ہوتی ہے. اگر نماز نہیں رہے گی تو پھر دین کس چیز کا؟ تو سارے کا سارا دین نماز پہ کھڑا ہے، چونکہ اس کو ستون کہا گیا ہے. اور پھر تیسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی یہ کہ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج جو ہے وہ نماز میں ہے. معراج کہتے ہیں بلندی کو، معراج کہتے ہیں عزت کو، وقار کو، رفعت کو، شان کو، درجات کو. تو گویا بتا دیا میرے آقا نے کہ اگر تم بلندی چاہتے ہو، درجات چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھا کرو. تو ان ساری کامیابی کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے. یہ کامیابی کی کنجی اس کو کہا گیا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے طہارت ملتی ہے، اس سے پاکیزگی ملتی ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ اگر ایک نہر ہو اور اس سے آپ 5 وقت سے غسل کریں تو کیا میل کچیل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا پھر ایسے ہی ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو گناہوں کی کوئی میل تمہارے جسموں پر نہیں رہے گی. گویا نماز سے من بھی پاک ہوتا ہے، تن بھی پاک ہوتا ہے. یہ ایک ایسی خوبصورت چیز ہے. اور پھر یہ ہے اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں. نماز کی سائنسی حکمتیں بھی ہیں، طبی حکمتیں بھی ہیں. اس کا انسان کے جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پیارا ہے اسلام کو. طاقتور مومن وہ زیادہ پیارا ہے. یہ طاقت کیسے آتی ہے؟ طاقت کے لیے جسم کو ورزش دینا ضروری ہوتا ہے. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں کہ مومن طاقتور ہونا چاہیے تو مومن کو ورزش بھی کرتے رہنا چاہیے. کھانا کھانے کے بعد اگر آدمی سو جائے تو طبیعت میں پریشانی آ جاتی ہے، معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، عجیب قسم کی طبیعت ہو جاتی ہے. پھر اس سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے. تو شام کی نماز کے بعد اگر آدمی سو جائے تو یہ سارے مرض لاحق ہونے کی قبض اس سے بنتی ہے. تو یہ نماز جو عشاء رکھی یہ اس لیے تاکہ یہ اس کی ورزش ہو جائے. جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں وہاں جسمانی فوائد بھی ہیں کہ ورزش ہو جائے. اور 17 رکھتے ہیں آدمی اوپر نیچے ہونے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی واق میں کمی رہ گئی سر. اور پھر ایک اور بات، اطباء آج کہتے ہیں کھانا مغرب کے بعد عموماً کھایا جاتا ہے. آج بھی کلچر ہے تقریباً 70% لوگ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد کھانا
کھاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو لیٹ نائٹ کھاتے ہیں. تو کھانے کے فوری بعد اس نماز کو نہیں رکھا, 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بعد میں رکھا, اور پھر بھی کہا کہ اس کو 1/3 تک لیٹ کرو گے تو ثواب زیادہ ہے. کیا کھانا کھانے کے فوری بعد اطباء کہتے ہیں کہ چہل قدمی نہ کی جائے, آدھا گھنٹہ ٹھہر کے کی جائے, آدھا پونا گھنٹہ ٹھہر کے کی جائے. فوری طور پر چلنا درست نہیں ہے, یہ حکماء کہتے ہیں, یہ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے. قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سائنس پر. تو وقفہ اتنا رکھ دیا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد وہ جو ریسٹ کرنا تھا وہ کر لیا, اب وہ جو واک کرنی ہے اس حوالے سے وہ نماز جو ہے اس کی کافی ہو جائے گی تاکہ پریشانی نہ ہو. تو بے شمار اس کے فوائد ہیں. اس میں شرائط کیا ہے نماز کی؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس کا وقت ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جسم پاک ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ کپڑے پاک ہونے چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. پانچویں شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ جگہ کا ہو گیا, ہاں جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے یہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. بغیر نیت کے اگر وہ یہ حرکات ادا کرتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ 6 شرائط ہیں. اس کے بعد پھر اس کے فرائض آ جاتے ہیں. شرائط اگر پوری نہ ہو, ہاں ایک اور شرط ہے ستر عورت, بلکہ نیت کو ادھر رکھ لیں تو یہ 17 عورت ادھر آ گیا, یہ 6 شرائط پھر ہو جائے گی. بعض نے نیت کو بھی شرائط میں رکھا, لیکن نیت کو اس فرائض میں رکھ لیں تو پھر یہ 6 ہو جاتی ہیں. 17 عورت کیسے کہتے ہیں؟ جسم کا ڈھانپنا. جس جسم کے حصے کو ڈھانپنا فرض ہے اس کو 17 عورت کا لفظ دیا جاتا ہے, نام دیا جاتا ہے. عربی میں فقہا نے نام دیا. عورت کہتے ہیں چھپانے والی چیز کو. تو مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں تک, اتنا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے پھر نماز ہوگی. اگر یہ بھی ننگا ہے جیسے نکر پہن کر, وہ نماز نہیں ہوگی. اور پورے کپڑے پہننا وہ مستحب اور پھر اس خوبصورتی کے زمرے میں آتے ہیں. تو عورت کا ہے وہ پورے کا پورا اس کا جسم ڈھانپنا, سوائے چہرے اور ہاتھوں کی, ہتھیلیوں کو اور پاؤں کی. اس کے علاوہ عورت سارے کا سارا سطر ہے, اس کو اپنا پورا جسم ڈھانپنا چاہیے. اگر وہ جسم ننگا ہے, سر کے بال ننگے ہیں, سر ننگا ہے اور نماز پڑھ رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اب آ گیا مسئلہ طہارت کا. طہارت کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے, لیکن ایک بات توجہ طلب وہ یہ کہ کپڑا جو ہے اس پہ اگر کوئی نجاست لگی ہے تو نجاست اگر خفیفہ ہے, خفیفہ نجاست اس کو کہتے ہیں جو جانوروں کے گوبر کی نجاست ہوتی ہے, یہ 1/4 تک معاف ہے. 1/4 سے زیادہ ہوگی تو پھر نہیں. 1/4 سے کیا مراد کہ اگر ایک لباس کے 4 حصے کیے جائیں اور ایک حصہ اگر اس سے آلودہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, اگر ایک سے زیادہ آلودہ ہوگا تو پھر نہیں. جہاں تک نجاست غلیظہ کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ بلڈ ہے, وہ منی ہے اور وہ پیشاب ہے مرد کا, تو اس میں 1 درہم کی مقدار جو ہے وہ گنجائش ہے. 1 درہم سے اگر زیادہ ہوگی تو پھر نہیں. 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس میں اگر درمیان میں پانی ڈالا جائے تو جتنا پانی وہاں پہ رک جائے وہ جو ہے وہ اپنا 1 درہم کے برابر ہو جائے گی. اتنی جو ہے وہ گنجائش ہے, یعنی جیسے 1 قطرہ پڑ جاتا ہے تو وہ گنجائش ہے. اس سے زیادہ کی پھر اجازت نہیں ہے. اور اگر اس کو دھو لیا جائے, جتنی نجاست ظاہر ہو رہی ہے اگر اس کو دھو لیا جائے تو پھر کوئی پرابلم نہیں, یعنی صرف اتنی جگہ کو دھو لیا جائے پھر پرابلم نہیں.
یہاں پہ ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کپڑے کو دھوتے ہیں اس پہ کوئی نجاست لگ جاتی ہے، تو جب اس کو سارے کپڑے کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ تو سارے لباس پہ وہ نجاست مکس ہو گئی، پھیل گئی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں نجاست ہو، یعنی غالب گمان ہو کہ یہ لگی ہوئی ہے، تو اس کو الگ سے دھو لینا چاہیے، پھر اس کپڑے کو دھونا چاہیے۔ دوسری بات، اگر ایسا ممکن نہ ہو سکے یا ایسا نہیں ہو سکا، پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ اس کو 3 بار نچوڑنا چاہیے۔ 3 بار نچوڑیں گے تو پھر وہ کپڑا پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر وہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض اس پہ برکت کے لیے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پاکی اور ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکی اور ناپاکی کا تعلق اس کو 3 بار دھونے سے ہے۔ یہ چیزیں ایک برکت کے لیے ہیں، اگر وہ بھی تب ہوتی ہے جب وہ خود بھی صاف ہو اور وہ ماحول ایسا ہو جہاں پر۔ تو یہ شرائط ہو گئی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو اس حوالے سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر فرائض ہے نماز کے، تو نیت کرنا فرض ہے، تکبیر کہنا پھر فرض ہے، پھر قیام کرنا فرض ہے، پھر قرات کرنا فرض ہے، پھر رکوع فرض ہے، پھر سجدہ فرض ہے، پھر آخری تشہد بیٹھنا فرض ہے، اور پھر لفظ سلام کے ذریعے نماز سے خارج ہونا، اس کو بھی بعد میں فرض کرا ہے۔ تو یہ فرائض ہے۔ اب واجبات کیا ہیں؟ واجبات یہ ہیں کہ بعض نے کہا تو لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا بھی واجب ہے، لیکن یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ پہلا واجب ہے۔ کوئی سورت ملانا یہ دوسرا واجب ہے، یا ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو اس کو پڑھنا یہ واجب ہے، یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ ایک چھوٹی آیت کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے کہ جلسہ یعنی سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، اس کو جلسہ کہا گیا ہے لفظ، یہ واجب ہے۔ درمیانی تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی ٹھہر ٹھہر کے رکوع سجدہ کرنا یہ واجب ہے، یعنی جب رکوع کیا تو سیدھے کھڑے ہونا یہ واجب، اس کو تعدیل ارکان کے زمرے میں لایا جائے گا۔ ایک سجدے سے دوسرا سجدہ بالکل سیدھا بیٹھ کر پھر کرنا یہ واجب ہوگا۔ لہذا یہ واجبات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی واجب رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب ہوتا ہے، واجب رہ جائے تو پھر سجدہ صاحب ہوتا ہے، یا سجدہ صاحب بھی واجب ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ جب ایک سجدہ صاحب ہو گیا اب اس کو کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جن سے سجدہ صاحب ہوتا ہے لازم وہ تو واجبات کے چھٹنے سے ہوتا ہے، تو اب سجدہ صاحب جب ہو گیا تو اب یہ واجب ہے۔ سجدہ صاحب واجب کے چھوڑنے سے ہوتا ہے یا فرض کی تاخیر سے ہوتا ہے؟ فرض کی تاخیر کیا مطلب؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، یہ فرض تھا، اب اس نے بیٹھ گیا، اب اس میں تاخیر ہو گئی۔ اب تاخیر کتنی ہے؟ 3 کلمات کے برابر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے کلمات کے برابر، بعض نے کہا 1 کلمے کے برابر۔ تو یہ تاخیر اتنی ہے، اس تاخیر سے سجدہ صاحب واجب ہو گیا، بظاہر کوئی غلطی نہیں ہے، یہ تاخیر ہوگی، اس لیے تشہد جو درمیانی ہوتا ہے اس میں اٹھنا ہوتا ہے، تو اللہم صلی علی محمد آگے کہہ دیا تو پھر بھی سجدہ صاحب لازم ہو گیا۔ دعائے قنوت جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک بات توجہ طلب ہو، یہ اگر امام رکوع میں چلا گیا ہے، ابھی اس کی دعائے قنوت مکمل نہیں ہوئی، تو یہ دعائے قنوت مکمل کر لے، بعد میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح درمیانی تشہد وہ پڑھ رہا تھا، امام جلدی اٹھ گیا ہے، تو اب یہ درمیانی تشہد مکمل کر لے کہ یہ واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات تھے، فرائض تھے، شرائط تھی۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ امام صاحب جو کر رہے ہیں سورت ملانے میں اگر تاخیر ہو جائے وہاں بھی سجدہ صاحب ہوگا؟ ہاں، یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں جہر پڑھنا تھا
وہاں خفی پڑھ دیا، جہاں خفی کرنا تھا جہر کر دیا، تو یہ بھی واجب ہے، اس سے بھی سجدہ ثواب ہوگا. یعنی بلند آواز سے قرات کرنی تھی تو خفیہ آہستہ پڑھ دیا، آہستہ کرنی تھی تو بلند آواز سے پڑھ دیا. ایک دوسری بات کہ تاخیر ہو گئی. ہاں میں نے ایک جگہ نماز پڑھی ہے، میں ایک جگہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو وہاں پہ سجدہ صاحب امام صاحب نے کیا، انہوں نے بتایا کہ میں سورج ملانے میں تاخیر ہو گئی. نہیں، واجب کی تاخیر میں سجدہ ثواب نہیں ہوتا، فرض کی تاخیر میں سجدہ ثواب ہوتا ہے. لیکن فرق ٹیکنیکل بات جو ہے، ہاں جی، اس میں نہیں، فرض کی تاخیر میں جی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس نے تشہد پورا پڑھنے کے بعد اٹھنا تھا اب تیسری رکعت کے لیے، تو اب اس نے لیٹ کر دی، آگے چلا گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ اللہم صلی تک پڑھ لیا تو پھر تو گنجائش ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چلا گیا پھر تاخیر ہوگی. اب پھر سجدہ جی جی زور اثر مقتدی خاموش ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور بات، یہ جو آخری دو رکعتیں ہوتی ہیں فرض میں، ان میں سورۃ فاتحہ واجب نہیں ہوتا. سورۃ فاتحہ بھی واجب نہیں ہوتا اور سورۃ ملانا بھی واجب نہیں ہوتا. سورۃ تو ملاتے ہی نہیں نا ہم، ٹھیک ہے نا، سورۃ تو ملاتے ہی نہیں. تو واجب جو فاتحہ نا وہ بھی واجب نہیں ہے، وہ بھی سنت کے زمرے میں آئے گا. لہذا اگر اس سے کوئی سورۃ فاتحہ چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، مسئلے کی حد تک جو ہے آخری رکعتوں میں. ہاں ایسا ہوتا تو نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر، کیونکہ قیام اس میں جو ہے نا وہ فرض تھا، اب باقی جو ہے نا اس میں قرات کی رعایت کر دی ہے. مل گئی تو کوئی حرج نہیں، سجدہ ثواب نہیں.